بھائیو دوستو، ہمارے یہاں جو تعلیم ہوتی ہے، چاہے مکاتب کو آپ لے لیجئے یا مدارس کو آپ لے لیجئے، اور اسکول وغیرہ تو بہت ہی کم ہے۔ کچھ لوگوں کو اسکول سے آج بھی الرجی ہے۔ ایک چیز ہماری زبان پہ ہے، دینی تعلیم، قرآن پڑھنا سیکھو، یہی سب کچھ ہے۔ آخرت، صرف یہی ہوتا ہے۔ غالباً 99% لوگ یہی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم یا شریعت اسلامیہ کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم صرف دینی تعلیم کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کے اندر تہذیب آئے، آپ کے اندر لیاقت آئے، آپ بولنا سیکھیں، آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تعلیم ہو۔ ہمارے کچھ یہاں پہ معزز لوگ ہیں، سعودیہ عربیہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں تو مدارس ہے، لیکن جس کو ہم لوگ روضہ نرسری کہتے ہیں، کے جی کہتے ہیں، ایل کے جی، یو کے جی، آپ وہاں کا کورس اٹھا کر کے دیکھیے، شروع سے، ٹھیک ہے میڈیم ان لوگوں کی عربی ہے، لیکن شروع سے آپ دیکھیں گے کہ انگلش کی پڑھائی ہوتی ہے، سائنس کی پڑھائی ہوتی ہے، سوشل سائنس کی پڑھائی ہوتی ہے، اور باقی جو قرآن ہے، فقہ ہے، یہ تمام جو عقیدے ہیں، ان تمام چیزوں کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم لوگ یہاں سے عالمیت فضیلت کر کے جاتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، لیکن دوسرے ملکوں کے لوگوں کی تہذیب، ثقافت، معلومات کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگ مدارس میں صرف زیادہ سے زیادہ لڑنا جھگڑنا سیکھتے ہیں۔ حدیث کا درس ہو، فقہ کا درس ہو، باہر سے اگر کوئی گزرے صاحب علم تو اس کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے یا فقہ کا درس ہو رہا ہے، نہیں معلوم ہوگا۔ سب کو پڑھانے کا ایک انداز، بس تھوڑا سا کہیں شوشہ ہمیں ملنا چاہیے۔ میں اگر اہل حدیث ہوں تو حنفیوں کے خلاف، اور اگر کوئی اہل حنفی پڑھا رہا ہے تو اہل حدیث کے خلاف، یا اس کے سامنے جو مسلک ہے، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، جو اس کا مسلک اور منہج نہیں ہے اس کے خلاف ہی وہ بولے گا، چاہے وہ حدیث پڑھائے، چاہے وہ فقہ پڑھائے، چاہے وہ تفسیر قرآن پڑھائے، ترجمہ قرآن پڑھے، چاہے وہ عربی ادب پڑھے، چاہے کچھ بھی پڑھائے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے، اور وہی بڑا عالم ہوتا ہے، وہی بڑا عالم ہوتا ہے۔ جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے بھائی۔ تعلیمی بیداری اگر آپ کو لانی ہے تو آپ مکتب ہی سے اپنے آپ کو جوڑیے، مکتب کی تعلیم کے اندر سدھار پیدا کیجئے۔ آج بہت سارے لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ مکتب سے لوگ دور ہو رہے ہیں، مکتب سے دوری کے یہ اسباب ہیں، یہ نقصانات ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور جو سب سے بڑا کمزور تھا اپنے زمانے میں، وہ چائے کی دکان میں بیٹھ کر کہے گا کہ وہ پہلے جو ہم لوگ مکتب میں سیکھ لیے تھے، آج لوگ اسکول میں اور بڑے بڑے مدرسے میں سیکھ نہیں پائے تھے۔ تم کو جانتے ہیں، تم کتنا جانتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، آج مکتب کو میں ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں، مکتب کی تعلیم کو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مکتب کی تعلیم اگر صحیح نہیں ہے، آپ پی ایچ ڈی تک پہنچ جائیں گے، آپ کے اندر ہر طرح کی کمیاں کوتاہیاں موجود ہوگی، لیکن مکتب کی تعلیم اور مکتب کی تدریس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ٹیچر کو جو معاشرے کا، سماج کا، گاؤں کا، علاقے کا سب سے کمزور ہو، اس کو آپ بیٹھا دیں اور اس کے سامنے 100-150 بچے ہو اور 2-1 گھنٹہ ادھر ادھر کر کے وہ نکل جائے، یہ مکتب کی تعلیم ہو گئی۔ نہ، یہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔
100% غلط ہے میرے بھائی. 30 سے زیادہ، 32 سے زیادہ، 35 سے زیادہ 40 سے زیادہ بچہ اگر ایک ٹیچر کو دیا جائے اور وہ بھی ضعیف کمزور ٹیچر ہو، اس کو بھی انگلش وغیرہ نہ آتی ہو، یا جو زبانیں پڑھائی جاتی ہیں یا جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کے بارے میں علم نہ ہو، اور وہ اکیلے ٹیچر ہو، تو آپ کی تعلیمی بیداری نہیں آئے گی بلکہ آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی. شرم آتی ہے میرے بھائیوں، شرم آتی ہے گاؤں والوں پر. اب آج تک مٹھیا پر وہ پڑھانا چاہتے ہیں. آج تک یہ ہے کہ ایک مدرسے کے بارے میں نے سنا کہ ایک ٹیچر کی تنخواہ 1500 روپیہ. آج اس سال 2023-24 کی بات کر رہا ہوں. 1500، 2000، 1000، 4000 دے کر کے آپ کیسے ٹیچر پائیں گے؟ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں ہمیشہ. 2 مولوی صاحب ایک مدرسے میں تھے، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. ایک نے کہا عارف عین سے لکھا جاتا ہے، ایک نے کہا کہ نہیں الف سے لکھا جاتا ہے. عین سے لکھو گے پھر بھی عارف، الف سے لکھو گے پھر بھی عارف. اب جو عین سے جس نے عارف لکھا اس کو بھی معلوم نہیں کہ عین سے کیوں لکھا جاتا ہے، اور الف والے تو مصر تھے کہ نہیں عین سے لکھو گے پھر بھی عارف، الف سے لکھو گے پھر بھی عارف. یہ حال ہے. ایسے ٹیچر آپ کے اگر مکتب میں ہو، مدرسہ میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کی تعلیم کے اندر بیداری آئے گی. آپ جس مقصد کے لیے مکتب اور مدرسہ اور اسکول کھولے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہوں گے؟ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. سوچو میرے بھائیو، ہم مکتب کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم مکتب کی تعلیم کو چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس صرف 10 بچے ہوں، آپ ایک ٹیچر متعین کیجئے. ایسے ٹیچر جو آل راؤنڈر ہو، جو عربی بھی جانتا ہو، جو انگلش بھی جانتا ہو، جو اردو بھی جانتا ہو، جو میتھ بھی جانتا ہو. تلاشیے، اور تلاشنے سے ہر چیز ملتی ہے. تلاشنے سے ہر چیز ملتی ہے. ہم لوگوں کو ہمارے اساتذہ کرام نے جو پڑھایا تھا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے جوتی میں سیدھی کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں عوام یا علماء کرام کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ ایسے ٹیچروں سے ہم نے پڑھا ہے. ایسے ٹیچر ہم کو نحو پڑھاتے تھے، ایسے ٹیچر ہم کو صرف پڑھاتے تھے، جن کو خود نحو نہیں آتا تھا، جن کو خود صرف نہیں آتا تھا. اردو سمجھ کر کے پڑھاتے تھے. وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائے پھر بھی وہی انداز. قصص النبیین یا عربی ادب کی کوئی کتاب پڑھائے پھر بھی، یعنی اگر کسی نے ترجمہ کر لیا قرآن کریم کا تو وہ مفسر ہو گیا. اگر کسی نے عربی ادب پڑھاتے ہوئے عربی ادب کا ترجمہ کر دیا تو وہ بڑا جانکار ہو گیا، عربی ادب کا ماہر ہو گیا. نہیں بھائی، ہر فن کے پڑھانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور ہر فن کے پڑھانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس فن کے ماہر کو معلوم ہے، اس کے علاوہ دوسرے فن کے ماہر کو معلوم نہیں ہے. کیوں آج اردو پڑھانے کے لیے اردو ٹیچر ہی یا اردو سبجیکٹ میں جس نے بی اے کیا ہے اسی کی بحالی ہوتی ہے؟ کیوں انٹرمیڈیٹ میں جب تک کوئی پی جی ٹی نہ ہو اس کو پڑھانے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا. ایک ہی استاد سب کچھ پڑھاتے ہیں. معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، مکتب کی تعلیم سے مجھے محبت ہے، اسکول کی تعلیم سے مجھے محبت ہے، لیکن اپنے اندر تبدیلی لے رہا ہوں. کلاس روم بہتر ہو، بچوں کو آپ ٹھیک ٹھاک پڑھائیں، اساتذہ کا انتخاب صحیح ہو، حفاظ کرام کی زیادہ سے زیادہ بحالی ہو، تب جا کر کے آپ کے بچوں کے اندر تعلیمی بیداری آئے گی میرے بھائیو، ضرور آئے گی. لیکن جو ہمارے نقائص ہیں، جو سلبیات ہیں، نیگیٹیوز ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مدرسہ کھولنا ہے، اچھی بات ہے. مدرسے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگ کی ضرورت قطعاً نہیں، اگر ہے تو اچھی بات ہے. مدارس بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا، 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ بنا لینا، یہ کافی نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل ٹارگٹ اور ہدف نہیں ہے. ہمارے سلف صالحین ہل چلاتے ہوئے کھیت میں پڑھ لیتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے.
تعلیمی بیداری کے لیے اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، ماہرین کی ضرورت ہے، ٹرینڈ اساتذہ کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمارے اندر تعلیمی بیداری آئے گی۔ افسوس، صد افسوس کہ آج کوئی معمولی قسم کا ایک مدرسہ بنا کر کے، گاؤں کے اندر بڑا مدرسہ ہوتا اس کو چھوڑ کر کے، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدارس نہ کھولیں، لیکن ضرورت کو دیکھ کر کے کھولیں۔ اگر بنین کے لیے مدرسہ ہے تو آپ بنات کھولیے، بنات کے لیے ہے تو بنین کھولیے۔ دینی تعلیم پڑھانے کا بندوبست ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، تو آپ عصری علوم میں ماہر بنانے کے لیے آپ ادارہ کھولیے۔ لیکن لڑائی جھگڑا کر کے فلاں نے بنایا تو میں بھی بناؤں گا، فلاں خاندان سے، اس سے ہمارے تعلیم کے اندر بیداری نہیں آ سکتی ہے، اور ہمارے بچے جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ نکات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج عصری علوم کی جو ٹیچرز ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنا کچھ بڑکپن ہو جائے گا، اس گاؤں کے بہت سارے بچے اور بچے ہمارے ادارے میں ہیں، خاص کر کے الفیض ماڈل اکیڈمی میں ہیں، نیا ٹولہ سکٹیا کے بڑی تعداد میں بچے ہیں الحمدللہ، اور بچیاں بھی ہیں ماہر حفصہ کی۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور میں سمجھتا ہوں اس گاؤں کے لوگ، نیا ٹولہ سکٹیا کے لوگ ایک زمانے سے ہم لوگوں کے بھی ساتھی رہے ہیں، بہت سارے پڑھنے والے اور ذہین بچے ہوتے ہیں، کافی ذہین بچے ہوتے ہیں، تقریباً تمام بچے ذہین ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر تعلیم سے، تعلم سے محبت ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں، تعلیم اور تعلم سے محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو ایک زمانے سے جا کر کے ادھر نہیں پڑھاتے تھے۔ آج بھی بچے بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے گاؤں والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ تعلیمی بیداری اور تعلیم و تعلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز بھائیو دوستو، ایک اسکول کو اگر آپ CBSE سے یا کسی اچھے بورڈ سے اگر آپ رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں، ایفلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کچھ کرائٹیریا ہے، فلاں چیز کا ہونا ضروری ہے، کلاس روم کا ہونا ضروری ہے، فلاں لیب کا ہونا ضروری ہے، ٹیچر کا اچھے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ مدرسے والے کیوں نہیں سوچتے؟ دوسری جماعت پڑھ کر کے چھوڑ دیا پڑھائی، بڑا مقرر بن گیا، سبحان اللہ، کیا کہنا، بڑے مقرر، بڑا مفتی صاحب بن گیا، اور جا کر دعوت پڑتا ہے کہ میں بخاری شریف پڑھا لوں گا۔ وہ بخاری شریف جس کے بارے میں اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ بخاری کا حق کسی نے ادا نہیں کر سکا۔ آج تک 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، لیکن آج تک کسی نے صحیح بخاری کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اگرچہ فتح الباری کے بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کہ امام ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے صحیح بخاری کا حق ادا کر دیا ہے، اب اور صحیح بخاری کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کا حق ادا نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماء و صفات کے بعد میں وہ سلفی مسلک کے حامل نہیں تھے۔ عقیدے کے باب میں، خاص کر کے صفات کے باب میں انہوں نے بہت زیادہ تعویلیں کی ہیں، بہت زیادہ ان کے ہاں تعطیل ہیں، وہ اشعری مسلک کے تھے۔ ہاں کسی نے کہا کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کا انتقال 728 ہجری میں ہوا ابن تیمیہ کا، کہتے ہیں اگر ابن تیمیہ جیسے سلفی العقیدہ اور بحر العلوم اگر وہ صحیح بخاری کا شرح لکھتے تو ہو سکتا کہ وہ صحیح بخاری کا حق ادا کر دیتے تھے۔ آج تک، اور آپ دوسری جماعت تیسری جماعت پڑھ کر کے بسا اوقات کچھ لوگ چوری سے لاٹھی اور پگڑی خرید کر کے، چوری سے مولوی بن کر کے وہ جا کر کے مسند درس پر بیٹھ جاتے ہیں اور بخاری پڑھانے کا لڑائی کرتے ہیں، مجھے فلاں کتاب دو، مجھے فلاں کتاب دو، فلاں۔ اللہ کی قسم، میں نے PhD کی ہے مدینہ یونیورسٹی سے، آج تک مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں حدیث صحیح طریقے سے پڑھا پاؤں گا کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے حدیث سے PhD نہیں کی تھی، میں نے عقیدے سے میں نے PhD کی تھی۔ اپنی کمی کا ہمیں کوئی احساس نہیں، میں ٹیچروں سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، فراغت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تعلیم سے فارغ ہو گئے،
فراغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا علم آیا، سلیقہ آیا، آپ کو ایک چابی دی گئی جس کے ذریعے آپ روم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں، آگے کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بالکل بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیمی اوقات میں جب آپ فارغ ہوئے، پڑھے، آپ نے بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ نہیں سمجھا۔ اگر آپ مطالعہ جاری رکھیں گے، یقین ہے مجھے کہ آپ ہر میدان کے کھلاڑی بن سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ فارغ ہو کر آئے، اس دن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں کتابوں سے، آپ اچھے نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ کو لوگ فری میں، کچھ ٹیچر ایسے ہیں، اللہ کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں میرے پہ یہاں آتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ فری میں بھی میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ میں آپ کو کوئی ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی استاذ کو، کسی مدرس کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، اللہ کی قسم انہی لوگوں سے دین قائم ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ آپ نے اپنی حالت جو خراب کی ہے، سماج میں، گاؤں میں، مدرسے میں جو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ پڑھنے کے زمانے میں بھی اچھے نہیں تھے، اور پڑھنے کے بعد بھی آپ نے کبھی مطالعہ نہیں کیا ہے۔ روزانہ مطالعہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، 600 تقریباً امام تیمیہ رحمہ اللہ کے 100 مجلد، 100 جلد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابن تیمیہ کی آج بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ الرد علی المنطقین آپ نہیں پڑھ سکتے، درء تعارض العقل والنقل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آج یہاں ریاض العلوم، جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم میں ایک درس ہوا صحیح بخاری کا کچھ دن پہلے، تو شیخ اشفاق صاحب آئے تھے، دربھنگا کے اشفاق مدنی صاحب، بڑے اتنا اچھا درس میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے جب بھی شریک ہوتا تھا، صحیح بخاری سے پہلے امام بخاری کی سوانح، پھر صحیح بخاری کیوں لکھی گئی، ہوتے اخیر میں 2-4 جملے اس حدیث کے بارے میں، کلمتان حبیبتان کے بارے میں بول کر کے درس ختم ہو گیا۔ لیکن شیخ نے جو درس دیا باریکی سے میں نے سنا، میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، تو ایک کے علاوہ بچے تو بچے ہی تھے، اکثر اساتذہ بھی، اکثر بڑے علماء بھی سمجھ نہیں پایا۔ شیخ کا درس بہترین درس، اور میں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ آج میں شیخ کا شاگرد بن گیا، جو میں نے پڑھا، میں نے جو غور سے سنا۔ معزز بھائیو دوستو، پرچی بھی آ گئی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ میں آپ سے 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں آپ کو درد ہے تعلیم سے، اگر صحیح معنی میں آپ کو درد ہے اپنے بچوں پر، صحیح معنی میں اگر آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، صحیح طور پر اگر آپ مذہب اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صحیح طور پر اگر آپ کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑنا پڑے گا، اور تعلیمی ادارے کو بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا۔ کلکتہ کے ایک اسکول میں گیا، صرف 300 بچے تھے، اور اس کے اساتذہ 36 یا 37 اساتذہ تھے۔ 300 بچے اور اساتذہ 36-37، اور ہمارے یہاں 1500 بچے، اساتذہ 4-5۔ نہیں ہوگا میرے بھائی، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کے نشیب و فراز کو سمجھنے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے، اور اپنے نونہالوں کو تعلیم سے جوڑنے، اور اپنی ساری محنت، کوشش بچوں کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، صرف مسجد اور مدرسہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ماں کا گود ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہونی چاہیے، جس کی نشاندہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ تنکح المرأۃ لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ یہ فلاں چیزوں کی وجہ سے عورت سے، لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، لیکن تم لوگوں آئے امت محمدیہ، آئے مسلمانوں، تم لوگوں کو دیندار عورتوں کو دیکھنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دیندار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ نہیں، دیندار کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ جب تک کوئی تعلیم یافتہ نہیں، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔
بریلوی حضرات کے یہاں، صوفیوں کے یہاں تو ماں کے پیٹ ہی سے سیکھ کر آتا ہے بہت سارے لوگ. میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ماں باپ اگر پڑھے لکھے ہیں، اگر گھرانہ پڑھا لکھا ہے، اگر ماحول پڑھا لکھا ہے، اگر سماج پڑھا لکھا ہے، امریکہ میں ایک بھی ضعیف بچہ نہیں پائیں گا. امریکہ چلے جائیے، ایک بھی ضعیف بچہ نہیں ہے، ایک بھی کمزور بچہ نہیں ہے. 3 سال کی عمر ہو گئی بچے کی، اگر باپ نے اس 3 سال کے بچے کو اسکول میں رجسٹریشن نہیں کروایا ہے تو کورٹ کی جانب سے نوٹس آ جائے گی. وہاں سے جاہل پاؤ گے؟ نہیں پاؤ گے. اور ہمارے یہاں ایکاد کوئی کیچڑ سے ایک کمل کا پھول نکل، ایکاد کوئی نکلتا ہے، پورا کون ہے؟ ایک فلاں ہے. معزز بھائی دوستو، ماں کا دیندار ہونا، ماں کا تعلیم یافتہ ہونا، اور ہم تمام لوگوں کا، ذمہ داروں کا، سرپرستوں کا اپنے بچوں پر، ان کے قدم قدم پر رہنمائی کرنا یہ ضروری ہے. جب ہم ایسا کریں گے تب ہمارے اندر تعلیمی بیداری آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں جناب حسین سلفی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس خاص مقصد کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا فرمائے اور تعلیم کے میدان میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.